ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا کہ یمن، ملک یمن جہاں پر ہوتی ہے، آپ دیکھیے امریکہ کے ناک پہ ہوتیوں نے ناک پہ نکیل ڈال رکھا ہے۔ حضرات محترم، یمن میں ایک ہندوستان کے ہندو لڑکی نمیشا پیریا نام کی، کیرل کی نمیشا پیریا، جو ایک ہندو بیٹی ہے، ہندو باپ کی بیٹی ہے، لیکن وہ یمن میں پریکٹس کرنے گئی تھی، وہ نرس تھی۔ وہاں پہ طلال احمد البغدادی نام کا ایک آدمی کے چنگل میں وہ پھنس گئی۔ اس سے نکلنے کے لیے اس نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا۔ اوور ڈوز کی وجہ سے طلال نام کا یمن کا وہ ناگرک مر جاتا ہے۔ یہ وہاں سے بھاگتی ہے اور مصر اور یمن کے بارڈر سے گرفتار ہو کر وہ جیل میں ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ یمن اسلامی ملک ہے، وہاں پہ قانون شریعت کا چلتا ہے، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال۔ چنانچہ نمیشا پیریا کو وہاں کی سپریم کورٹ نے، وہاں کی عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا، پھانسی کی سزا دی۔ اللہ اللہ، ادھر ہندوستان کی حکومت نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہمارے ملک کے 56 انچ کے سینہ والے پی ایم نے بھی پوری کوشش کی کہ ہندو بچی کو بچا لیا جائے۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے دن رات ایک کر دیا۔ یہاں کے سپریم کورٹ کے ججز، وہاں کے سپریم کورٹ کے ججوں سے بات کیا، لیکن اتنے بڑے پاورفل ملک کی ساری طاقت ہے، سارا پاور دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کوئی ہندو لڑکی کو یمن کے عدالت سے بچا نہیں سکا۔ اللہ اللہ، جب اتنی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے تو اے مسلمانوں، فخر کی بات یہ ہے کہ کیرل کے 95 سال کا ایک سنی عالم اور مفتی شیخ ابو بکر نے ایک فون کیا، اس بزرگ عالم کے ایک فون سے ہندو بیٹی کی سزائے موت ٹل جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ مسلمان کا پاور ہے۔ صاحب سے کہیے جو کہتے ہیں کہ عبدل پنچر بناتا ہے، صاحب عبدل صرف پنچر نہیں بناتا ہے، بلکہ اس عبدل کا اتنا پاور ہے کہ جہاں تمہاری پاور سلنڈر ہو جاتی ہے، وہاں عبدل کے ایک فون پہ تمہاری بچی سزا سے بچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہندوستان کے مسلمانوں کو صرف ٹھیلے والا اور پنچر والا سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ آج دیکھیے مراد آباد کا سبی خان نام کا آدمی جو ایپل کا CEO بننے والا ہے، بلکہ بن چکا ہے۔ حضرات محترم، آپ کہتے ہو کہ یہ صرف ٹھیلے والا ہے، پنچر بنانے والا ہے، ہندوستان میں پیدا ہونے والا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایپل کا CEO بننے جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، یہی نہیں بلکہ گجرات کا حامد پٹیل نام کا دنیا کا سب سے بڑی دنیا کی یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، جہاں ہمارے ملک کے ان بھگوائی نیتوں کے بچے پڑھتے ہیں، اللہ اللہ، اس سب سے بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر گجرات کا حامد پٹیل ہے۔ اللہ اللہ، اگر انہیں شرم آتی ہوتی تو یہ نہیں کہتا کہ مسلمان صرف پنچر بناتا ہے، مسلمان تیرے بچوں کو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا کر کامیاب بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہی نہیں بلکہ زہران ممدانی نام کا ہندوستانی نژاد امریکہ کے نیو یارک کا میئر بننے والا ہے۔ امریکہ کے نیو یارک کا میئر بننا بنگلہ دیش کے راشٹرپتی بننے سے بڑا عہدہ ہے۔ اللہ اللہ، وہ بھی ایک مسلمان بننے جا رہا ہے۔ اور اسی ملک میں جسے تم نے آپریشن سندور کے نام سے پوری دنیا میں مشہور کیا، اس آپریشن سندور کو کامیاب بنانے والی بھی یہی پنچر بنانے والی قوم کی بیٹی صوفیہ قریشی کی ذات ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اے مسلمانوں، تم افسوس اور غم مت کرو، بلکہ سینہ ٹھوک کر کہو کہ صاحب ہمیں غلط نگاہ سے دیکھنے کی بھول مت کرنا۔ کل بھی ہماری وجہ سے ہندوستان کو عظمت ملا تھا، آج بھی ہندوستان ہماری وجہ سے باعزت ہے، کل بھی ہم اپنا خون دے کر ہندوستان کے جھنڈے کو عظیم رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں، آپ
احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے، بلکہ یقیناً ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، قابلیت اور صلاحیت بہت ہے۔ ہاں ہم اپنی بچیوں کو صوفیہ بنانا پڑے گا، ہماری بچوں کو ہمیں زہران ممدانی، ہمارے بچوں کو حامد پٹیل، ہمارے بچوں کو سبی خان بنانا پڑے گا۔ اگر آج ایک سبی خان کی وجہ سے، آج ایک صوفیہ قریشی کی وجہ سے ہمارا سر اتنا اونچا ہوا ہے، ہر گاؤں کی ایک بیٹی اگر صوفیہ قریشی ہو جائے، ہر گاؤں کا ایک بیٹا اگر زہران ممدانی بن جائے، ہر گاؤں کا ایک بیٹا اگر حامد پٹیل بن جائے، تو بتاؤ پھر آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا اس ہندوستانی حکومت کی نگاہوں میں، دنیا والوں کی نظروں میں۔ اس لیے ہم بحیثیت مسلمان اپنی دنیا بھی اچھی کریں، اپنا دین بھی بہتر بنائیں، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں کہا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف تم دین صحیح کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھی شریعت کے مطابق اتنی اچھی بنا لو کہ تمہاری دنیا تمہاری آخرت کے بہتری کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت